بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم 7 سیز پرنسپلز پڑھ رہے تھے اور اب تک ہم 5 سیز پرنسپلز پڑھ چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں باقی کے ہمارے جو پرنسپلز ہیں وہ کون کون سے ہیں. جی جو چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس پرنسپل ہے وہ ہے کمپلیٹنس. آئیے دیکھتے ہیں کمپلیٹنس کیا ہوتا ہے. A business message is complete when it contains all facts that the reader or listener needs for the reaction you desire. کمپلیٹنس یہ ہے کہ آپ نے تمام ڈیٹا جو کہ آپ کا ریسیور آپ کا ریڈر چاہتا ہے اس کو پرووائڈ کرتے ہیں اس کی چاہت کے مطابق، تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹنس. Senders and receivers are influenced by their background, viewpoint, needs, experience, attitude, status and emotions. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سینڈر اور ریسیور ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بیک گراؤنڈ سے، ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے، ایک دوسرے کے ایٹیٹیوڈ سے، ایک دوسرے کے ایموشن سے، ایک دوسرے کے اسٹیٹس سے. Because of their difference, the receiver needs to be sure that he has included all relevant information. تو انہی ڈفرینسز کی وجہ سے جو آپ کا ریسیور ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ تمام انفارمیشن حاصل کر لے جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اس لیے کمپلیٹنس از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو کلیئرٹی. تو اس لیے ہم کمپلیٹنس کو کلیئرٹی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. پرووائڈ آل نیسیسری انفارمیشن. آپ نے تمام انفارمیشن جو کہ ضروری ہے وہ آپ نے اپنے ریڈر یا اپنے لسنر کو پرووائڈ کرنی ہے. Your reader needs to know how much, what size, what type and other details. آپ کا ریڈر چاہتا ہے کہ اس کو تمام قسم کی انفارمیشن اویلیبل ہو کسی بھی چیز کے بارے میں. اگر آپ کوئی سامان لے رہے ہیں تو کس قسم کا سامان ہو، کوئی جوتا لے رہے ہیں تو کس سائز کا جوتا ہو، تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے اپنے لسنر اور ریڈر کو دینی ہیں. To achieve this, your message should answer the 5 W's and 1 H. اگر آپ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ 5 W's and 1 H کا آنسر دینا ہوگا. 5 W's کیا ہوتے ہیں؟ What, why, when, where and whom. اور H کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ How. Answer all questions asked. ہر کوشچن کا آپ نے آنسر دینا ہوگا. Replying to an inquiry or request. Answer all questions asked and even anticipate the reader's reaction by providing other relevant information. آپ نے ہر انکوائری اور ہر ریکویسٹ کا آنسر کرنا ہوگا اور اس کو تمام انفارمیشن دینی ہوگی، اور آپ پہلے سے بھی اس کو تمام ریلیونٹ انفارمیشن دے دیں تاکہ آپ کا ریڈر یا آپ کا لسنر مطمئن ہو جائے. Giving something extra when desirable. اگر یہ ڈیزائریبل ہے کہ آپ اس کو کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دیں. Sometime as an intelligent writer you know what your reader may need to know about any certain thing. In this case you must include anything that is of your reader's benefit. تو آپ ایکسٹرا میٹیریل یا ایکسٹرا انفارمیشن اپنے ریڈر کو دے دیں جو بھی اس کے ٹاپک سے یا اس کی انکوائری سے یا اس کی ریکویسٹ سے ریلیٹڈ ہو تاکہ وہ اس کو فائدہ دے. ساتواں جو ہمارے پاس سی ہے وہ ہے کنکریٹنس. Concreteness means that a message is specific, definite and vivid. Concreteness کا مطلب ہے کہ آپ کا میسیج اسپیسیفک ہونا چاہیے، ڈیفینیٹ ہونا چاہیے، ایکوریٹ ہونا چاہیے، کنسنٹریٹڈ ہونا چاہیے، انٹینس ہونا چاہیے. If a message lacks these qualities, اگر آپ کا میسیج یہ کوالٹیز نہیں رکھتا، it will be vague and general. تو ایسا میسیج ویگ اور جنرل ہوگا جو کہ ریڈر کے کسی بھی کام کا نہیں ہوگا. To achieve concreteness, denotative words will be used instead of
कॉनोटेटिव वर्ड्स। डिनोटेटिव वर्ड्स का मतलब है आपने डिक्शनरी मीनिंग या प्रिसाइज वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, जबकि कॉनोटेटिव वर्ड्स का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने जिनके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव एसोसिएशन होती है। By using concrete facts and figures, you can make your reader show exactly what is required or desired. अगर आप अपने रीडर को कंक्रीट फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे, यानी कि स्पेसिफिक और डेफिनेट फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे, तो आप अपने रीडर को उसकी डिज़ायर के मुताबिक इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। अदरवाइज़ आप कंक्रीट को अचीव नहीं कर सकते। Concrete messages are more richly textured, they avoid vagueness. ये बहुत ही रिचली टेक्सचर्ड होते हैं और ये वेग वर्ड्स को और वेग सेंटेंस को अवॉइड करते हैं। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करने हैं। Always use specific facts and figures in your message. For example, Veg, please send us the following item by the end of this month. इस मैसेज में या इस सेंटेंस में आपने इसको स्पेसिफिक नहीं किया कि आपने कब फॉलो करना है, कब आपने आइटम्स सेंड करने हैं इस मंथ की, या आपने डेट मेंशन नहीं की। तो इसको क्लियर कैसे करेंगे या कंक्रीट कैसे करेंगे? The following items should reach us on or before 21st August. तो हमने यहाँ पे डेट स्पेसिफाइड कर दी, तो इसका मतलब हमने सेंटेंस को स्पेसिफिक कर दिया और कंक्रीटनेस को अचीव कर दिया। पुट एक्टिव वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस में एक्टिव वर्ब्स रखने हैं। एक्टिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है? एक्टिव वर्ब्स मेक राइटिंग फोर्सफुल एंड मोर इंटरेस्टिंग टू रीड और हेयर। एक्टिव वर्ब्स आपकी राइटिंग को फोर्सफुल, बेहतरीन, दिलचस्प और रीडर के लिए बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। पैसिव, द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड। ये हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस है जो कि आपने नहीं यूज़ करना। आपने एक्टिव सेंटेंस यूज़ करना है। द जनरल मैनेजर अप्रूव्ड द प्रपोजल। तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है। तो इस तरह के आपने सेंटेंसेस यूज़ करने हैं ताकि आप कंक्रीटनेस को अचीव कर सकें। एक्टिव वर्ब्स आल्सो मेक सेंटेंस स्पेसिफिक, पर्सनल एंड कंसाइज। अगर आप एक्टिव वर्ब्स यूज़ करेंगे तो वो भी आपके सेंटेंस को स्पेसिफिक बनाएंगे, पर्सनल बनाएंगे और कंसाइज करेंगे, जिससे आप कंक्रीटनेस को अचीव कर लेंगे। स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे? द चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइडेड is more explicit than a decision has been made by chief executive. तो आप यूज़ करेंगे the chief executive decided rather than a decision has been made. तो आपने स्पेसिफिक होना है कंक्रीटनेस को अचीव करने के लिए। पर्सनल, you will note is both personal and specific. It will be noted is impersonal. अगर आप लफ्ज़ या सेंटेंस यू विल नोट यूज़ करेंगे तो आप पर्सनली उसको एड्रेस कर रहे हैं यू को। इसमें आप यू एटीट्यूड भी डाल रहे हैं और पर्सनली भी उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी कंक्रीटनेस को अचीव करता है। यहाँ पे आप पर्सनल भी हो रहे हैं और स्पेसिफिक भी हो रहे हैं। इट विल बी नोटेड इज़ इम्पर्सनल, और अगर आप यूज़ करते इट विल बी नोटेड तो ये इम्पर्सनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम यू इस्तेमाल नहीं कर रहे। कंसाइज, अगर आप कंसाइज होंगे तो भी आप कंक्रीटनेस को अचीव कर लेंगे। और आप कंसाइज कैसे होंगे? द पैसिव रिक्वायर्स मोर वर्ड्स एंड दस स्लो बोथ राइटिंग एंड रीडिंग। अगर आप पैसिव सेंटेंस यूज़ करेंगे तो ये आपके वर्ड्स और आपके सेंटेंस को स्लो कर देता है और आपकी रीडिंग और राइटिंग को बहुत ज़्यादा लेंथी कर देता है। तो इसके लिए आपने एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वर्ड्स यूज़ करने हैं। कंपेयर फिगर्स शो विद इट इज़ शोन बाय फिगर्स।
اگر آپ یوز کریں گے فگرز شو تو یہ ایک اسپیسیفک ورڈ ہے اور کنسائز بھی ہے، اور اگر آپ اٹ از شون بائی فگرز یوز کریں گے تو یہ ایک ورڈی سینٹنس ہے جو کہ کنکریٹنس کو اچیو نہیں کر سکے گا، اور آپ نے امفیٹک ہونا ہے کنکریٹنس کو اچیو کرنے کے لیے۔ پیسیو وربز ڈل ایکشنز، پیسیو وربز جو ہیں وہ آپ کے ایکشن کو بلر کرتے ہیں، دھندلا کرتے ہیں۔ کمپیئر، اس کو آپ کمپیئر کریں، دی اسٹوڈنٹس ہیلڈ اے کانٹیسٹ ود، a contest was held by the student، ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈیفینیٹ اور سرٹین ہونا ہے۔ دی اسٹوڈنٹس ہیلڈ اے کانٹیسٹ، یہاں پہ آپ ڈیفینیٹ بھی ہو رہے ہیں، سرٹین بھی ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے ایمفیٹک، آپ نے ایمفیٹک ہونا ہے، اور آپ نے اس طرح کے الفاظ یا سینٹینس چوز نہیں کرنے، جیسا کہ a contest was held by the student۔ When you want to avoid personal blunt accusations or comments، جب آپ پرسنل بلنٹ یا کلیمز یا ایلیگیشنز کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے ورڈز یوز کریں گے۔ Attendance at the meeting is required is less harsh than you must attend۔ You must attend میں آپ پرسنل ہو رہے ہیں اور آپ کلیم کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کریں اٹینڈنس ایٹ دی میٹنگ از ریکوائرڈ کہ میٹنگ میں اٹینڈنس لازمی ہے، ضروری ہے، تو یہاں پہ آپ پرسنل نہیں ہو رہے، تو اس طرح سے بھی آپ کنکریٹنس کو اچیو کر لیں گے۔ When you want to stress the object of the action you are invited is better than we invite you۔ اگر آپ آبجیکٹ پر سٹریس دینا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے سینٹینس یوز کریں گے، یو آر انوائٹیڈ ریدر دین وی انوائٹ یو، ٹھیک ہے، آپ نے یو ایٹیچیوڈ کو شو کرنا ہے کیونکہ آپ آبجیکٹ پر سٹریس کر رہے ہیں، اور آپ نے وی انوائٹ یو کو نہیں یوز کرنا۔ اسی طرح when the doer is not important in the sentence، جب کام کرنے والا یا سینڈر امپورٹنٹ نہیں ہوتا سینٹینس میں تو آپ کس طرح کے سینٹینس یوز کریں گے؟ یو آر آسکڈ ٹو ٹیک دیئر سیٹس، ٹھیک ہے، تو آپ نے یو ایٹیچیوڈ کو مد نظر رکھنا ہے جب آپ کا ڈوئر امپورٹنٹ نہ ہو۔ یوز وربز انسٹیڈ آف ناؤنس، آپ نے وربز یوز کرنے ہیں ناؤنس کی بجائے، ٹھیک ہے، تاکہ ان میں سٹریس آئے، وہ کنسائز ہوں اور آپ کنکریٹنس کو اچیو کر سکیں۔ ایوائڈ 7 وربز، کون سی 7 وربز آپ نے ایوائڈ کرنے ہیں؟ وہ ہیں بی، گیو، ہیو، ہولڈ، میڈ، پٹ اینڈ ٹیک۔ ان کو آپ نے کیوں ایوائڈ کرنا ہے؟ کیونکہ یہ ایسے ورڈز ہیں ان میں ایکشن ہڈن ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایکشن کو ظاہر نہیں کر رہے۔ بی، وٹ بی، گیو، وٹ گیو، ہیو، وٹ ہیو، ہولڈ، وٹ ٹو ہولڈ، میڈ، وٹ ٹو میڈ، تو اس طرح کے ورڈز کو آپ ایوائڈ کریں گے۔ تو آپ نے ہڈن ایکشن نہیں ڈالنا ہے، جیسا کہ دی فنکشن آف دس آفس از کلیکشن آف بیڈ ڈیٹس، یہاں پہ ہم اپنے ایکشن کو ہڈن کر رہے ہیں، کیسے؟ کیونکہ ہم پہلے لکھ رہے ہیں دی فنکشن آف دس آفس، تو اس آفس کا فنکشن کیا ہے، اس ایکشن کو ہم ہڈن کر رہے ہیں، تو اس طرح کے سینٹینس آپ ایوائڈ کریں گے۔ اور ایکشن ان دی ورب آپ کیسے لائیں گے اس طرح کے سینٹینس میں؟ تو آپ لکھیں گے دس آفس کلیکٹس بیڈ ڈیٹس، تو یہاں پہ آپ ایکشن ان وربز لا رہے ہیں، تو ہڈن ایکشن کو آپ ایوائڈ کریں گے اور وربز میں آپ ایکشن لے کے آئیں گے۔ ایکشن ان انفینیٹیو، ایکشن ان انفینیٹیو کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسے ورب کو ایوائڈ کرنا ہے جو کہ پریسیڈڈ بائی ٹو ہوں، یعنی کہ اینی ورب پریسیڈڈ بائی دی ورڈ ٹو از این انفینیٹیو، اور آپ نے ان کو ایوائڈ کرنا ہے، جیسے کہ ٹو ایٹ، ٹو اسپیڈ اپ، ٹو رن، ٹو بلیو، تو اس طرح کے ورڈز کو ایوائڈ کرنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایگزامپل دی ہوئی ہے دی مین فنکشن آف دس مشین از ٹو اسپیڈ اپ پروڈکشن، اگر ہم اس
سینٹینس میں ایکشن لائیں گے تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے دی مشین اسپیڈز اپ پروڈکشن. جی یہاں پہ ہمارا ٹاپک 7 C's پرنسپلز آف بزنس کمیونیکیشن اینڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا مینجمنٹ سائنسز کے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشوز ہیں، کوئی بھی پرابلمز ہیں، کوئی بھی کوئزز ہیں، کوئی بھی آپ کی اسائنمنٹس ہیں، تو آپ مجھے ایجوکیشنل ہیلپ 7949@gmail.com پہ ای میل کر سکتے ہیں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ مزید اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیو حاصل کر سکیں. شکریہ.